السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اکرم ساکیہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، کچھ دنوں سے ہم وہ اردو ادب کے متعلق گفت و شنید کر رہے تھے۔ اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات سے بحث چل رہی تھی، جو کہ بڑی دلچسپ اور بڑی ہی ایک انوکھی قسم کی تھی۔ اس میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آئے اور جو مختلف ماہرین نے پیش کیے ان کو ڈسکس کیا۔ تو میں نے اپنا لیکچر کی ابتدا وہ دکن میں اردو سے کی تھی۔ دکن میں اردو کا نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ طلوع اسلام سے پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے ہوتے تھے، اس لیے جو زبان اختیار کیے وہی اردو ہے، اور وہ اس بات کو مانتے تھے کہ چونکہ طلوع اسلام کے ساتھ ہی مسلمان سب سے پہلے دکن تشریف لائے، اس لیے اردو وہ دکن میں پیدا ہوئی۔ دوسرا نظریہ تھا اس کے بعد 1928 میں پیش کیا جانے والا نظریہ، جو کہ حافظ محمود شیرانی کا مشہور و زمانہ نظریہ ہے، پنجاب میں اردو۔ حافظ صاحب بہت بڑے محقق، اور اس کے متعلق میں پورا لیکچر آپ لوگوں کو دے چکا ہوں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اردو کی داغ بیل اسی دن پڑنا شروع ہو گئی جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر وطن اختیار کی۔ سندھ میں مسلمانوں اور ہندو کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور میں جو 170 سال پر حاوی ہے، ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس سے قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جو کہ اردو سے مماثلت رکھتی ہے، اور اردو اگر ماں ہے، پنجابی اگر ماں ہے تو اردو اس کی بیٹی ہے۔ جس طرح ماں اور بیٹی کا تعلق آپس سے جدا نہیں ہو سکتا، بیٹی بیاہ کر جہاں بھی چلی جائے وہ پھر بھی اپنی ماں سے مشابہت رکھتی ہے، مماثلت رکھتی ہے، بالکل اردو بھی وہ پنجابی سے مماثل ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا۔ تیسرا اہم نظریہ جو ہمارے سامنے گزرا وہ سندھ میں اردو کا ہے، جو کہ نقوش سلیمانی نامی کتاب میں سید سلیمان ندوی نے پیش کیا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کا حیولہ اس وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ چونکہ مسلمان پہلی بار محمد بن قاسم کی قیادت میں ہندوستان میں داخل ہوئے، اور محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ پر حملہ کیا اور راجہ دہر سنگھ کو شکست دے کر سندھ کو مسلم حکومت کا ایک صوبہ بنا دیا، اور یہاں مسلمانوں نے تقریباً 300 سال حکومت کی تھی۔ اس لیے قرین قیاس ہے کہ یہ زبان جسے آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کی ابتدا سندھ میں ہوئی۔ یہ تو سامعین وہ نظریات تھے جو جغرافیائی لحاظ سے تھے، جو علاقے کے لحاظ سے تھے۔ اردو کے حوالے سے دوسرے جو لسانی نظریات ہیں اور ان کے متعلق اب ہم بحث کرنے لگے ہیں۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلا نظریہ جو میرے سامنے ہے وہ محمد حسین آزاد کا ہے، جو انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب آب حیات میں لکھا۔ آب حیات تذکروں کی ایک بک بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں مختلف شعراء کے حالات ہیں، لیکن اس کے دیباچے میں انہوں نے زبان سے متعلق کچھ بحث کی ہے۔ تو اس سے جو لسانیات کے ماہر ہیں وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بقول محمد حسین آزاد اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ محمد حسین آزاد کا ماننا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم نظریہ ہے لسانیات کے حوالے سے، وہ میرے سامنے ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری کا، جو انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے داستان زبان اردو، اس میں پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی کتاب داستان زبان اردو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے، جو کھڑی بولی دہلی اور میرٹھ کے آس پاس بولی جاتی تھی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اور پروفیسر گیان چند جین نے بھی کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے ہم نواؤں میں ڈاکٹر سہیل بخاری اور پروفیسر گیان چند جین بھی شامل ہیں۔ سبزواری تحریر فرماتے ہیں کہ اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے، کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ تھا۔ آگے جو اہم نظریہ ہے وہ ہے پروفیسر مسعود حسین خان کا، جو کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں بیان کرتے ہیں کہ نواح دہلی کی یہ بولیاں، نواح دہلی کے نواح میں جتنی بولیاں بولی جا رہی تھیں تو ان کے مکسچر سے وہ کہتے ہیں کہ جو اردو بنی ہے۔ تو ان کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: نواح دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سر چشمہ ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اہم نظریہ اور بھی ہے جسے محی الدین قادری زور نے پیش کیا ہے، جن کی مشہور زمانہ کتاب ہے کہ ہندوستانی لسانیات۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اردو پر ہریانوی کے اثرات ہیں، یعنی کہ اردو ہریانہ کے علاقے سے پیدا ہوئی۔ تو المختصر عزیز دوستو، جتنے منہ اتنی باتیں والی بات ہو گئی۔ تو آپ میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختلف نظریات پیش کیے۔ یہ ان کا جو ایک کنسائز نظریہ تھا، مختصر ترین الفاظ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، تاکہ تھوڑا سا ایک سکیچ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کس طرح کے ان نظریاتوں کے متعلق بحث ہوتی ہے اور کیا کیا نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔